پاکستان میں اندرونی طور پہ بھی کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان اس وقت منظرنامے پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ SCO سمٹ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے اور انڈین وزیر خارجہ اس میں شرکت کے لیے کنفرم کر چکے ہیں۔ اس کا کیا اس ریجن پہ امپیکٹ پڑے گا؟ اور ہماری جو اس وقت انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، جو آئینی عدالتوں کے قیام کا مسئلہ ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور حالات کا جو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ وہ کیا ہوگا، اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ گیسٹ موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد حقان عباسی صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو انٹرنل پولیٹکس سے شروع کرتے ہیں کہ جو پچھلے 3-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی فضا اور جس طرح کا PTI کا ایک رویہ نظر آ رہا ہمیں کہ وہ صرف دعویٰ بول رہے ہیں، لڑائی کے موڈ میں ہیں، اور اس اتنے امپورٹنٹ سمٹ کے انعقاد سے پہلے اس طرح کا احتجاج، آپ بینگ سابق پرائم منسٹر بھی اور ایک پارٹی ہیڈ بھی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری نہیں تھا کہ آپ ایسے وقت پہ آ کے یہ سب کریں جبکہ چیزیں انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے بہتر ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے؟ دیکھیں، جب ملک میں سیاسی انتشار ہوگا پھر یہی ہوگا۔ ٹھیک۔ جب حکومت اور اپوزیشن کا ڈائلاگ ختم ہو جائے پھر یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، اس کی حکومت بھی ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ بھی آگے سے مزاحمت کریں گے۔ ٹھیک۔ اب کیفیت یہ ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں، اور جو ابھی تک یہ 2-3 دن گزرے ہیں، میرے خیال ہے اسلام آباد کوئی 7 دن بند رہا ہے۔ یہ ہمارا دارالحکومت ہے۔ ایسے ہی ہے، اور بڑی غیر یقینی کی فضا بنی رہی۔ جی، اگر احتجاج کسی نے کرنا ہے اس کے لیے جگہ معین کر دیں کہ بھائی یہاں پر آپ آئیں، یہاں پر احتجاج کریں اور گھر چلے جائیں۔ احتجاج حق ہے، یہ آئین میں اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو احتجاج کی نوعیت تھی تھوڑا سا آپ سے کہ وہ گلیلیں بھی لائی ہیں، اسلحہ بھی ہے، فائرنگ بھی ہے، ایک پولیس والے بھی شہید ہو گئے، تو اس طرح کے احتجاج کو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی سپورٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بالکل غلط ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہا کہ جب آپ کی حکومت ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو PTI کی حکومت ہے KP کے اندر، اور پھر وہاں کی سرکاری مشینری ساتھ لا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی حاضر سروس پولیس والے ان کے یہاں گرفتار ہوئے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ڈائلاگ سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی پورے شہر میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور 1 مہینے میں 3 دفعہ لگائے ہیں۔ صحیح، کیوں لگائے ہیں؟ پنڈی میں جلسہ ہے، اسلام آباد بند ہے، موٹر وے بند ہے، لاہور کا سڑک گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ SCO سے پہلے انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے جو ہے وہ SCO ابھی 10 دن ماہرین ہیں وہ میں معذرت سے SCO 10 دن دور ہے۔ ٹھیک، جلسہ 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے، احتجاج 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک، تو SCO دور ہے۔ ٹھیک ہے، SCO ایک روٹین کا ہوتا ہے، جو ممبر سٹیٹس ہیں ان میں سب میں سمٹس ہوتے ہیں، ہر سال ان کا ایک سال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہے۔ صحیح، تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں وہ حالات پیدا نہ کروں کہ کوئی احتجاج کرے۔ اگر احتجاج کرنا ہے اس کے لیے جگہ دے دیں۔ ٹھیک، پہلے آپ نے بنایا قانون، حکومت ہمیشہ بڑا بھائی ہوتی ہے، اپوزیشن ہمیشہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا وجود ہی کنفرنٹیشن سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومت کا کام ہے کہ حالات اس حد تک بگڑنے نہ دے۔ آپ نے ایک قانون بنایا، آپ نے قانون پڑھا ہے وہ جو جلسے کو روکنے کا جو ابھی انہوں نے پچھلے دنوں، آپ یقین کریں یہاں ماشاء اللہ حکومتیں میں انہوں نے قانون نہیں بنایا۔ 144 موجود ہے، آپ کیوں وہ قانون بنا رہے ہیں؟ اتنا اندھا اور کالا قانون پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی احتجاج کے لیے آتی ہے تو اس سے روکا نہ جائے، نہ کنٹینر لگائے جائیں، نہ کوئی اور پابندی، وہ آئے جلسہ کرے اور چلی جائے؟ بالکل نہیں، ان کو جگہ دیں، ان کو بتا دیں کہ جب یہ جگہ ہے، پریڈ گراؤنڈ آپ کا موجود ہے، آپ یہاں پر جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں۔ ٹھیک، اگر وہ جب آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو اس وقت میں جب عمران خان جلسے کرتے تھے تو اس وقت آپ یہ فیور کی بات نہیں کرتے تھے کہ ان کو آنے دیں اور جلسے کرنے دیں؟ یہی بات ہم نے ہمیشہ کی ہے۔ اس ٹائم پہ تو عمران خان ہمیشہ صاحب یہاں آئے ہیں، جلسہ کر کے چلے گئے ڈی چوک میں یا جو بھی ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اس وقت بھی اپنا زور لگاتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو، گورنمنٹ اپنا زور لگاتی تھی، چند سڑکیں بند کرتی تھی تاکہ کوئی اشتعال نہ پھیلا دے، 2-4 وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ ٹھیک، اور پریڈ گراؤنڈ دیا ہوا تھا، یہاں پر آ کے 3 جلسے کیے PTI نے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے حالات کو بہتر بنانا ہے نا۔ صحیح، کیا آپ اپنے دارالحکومت میں 2
سطح کے کنٹینر، 2 سٹوری کنٹینر لگا کر ملک کو کیا، دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ٹھیک آپ انٹرنیٹ بند کر کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کالے قانون بنا کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی یہ کچھ چیزیں تھیں جو مطلب دونوں طرف سے لگتا ہے کہ غیر ضروری ہو تالی گئی، دونوں ادھر دو بھی اور ادھر بھی۔ ہاتھ سے بچتی ہے۔ البتہ سر ایک چیز، آپ بینگ پارٹی ہیڈ بھی اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی، اس پہ روشنی ڈالیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ جلسے کی لیڈرشپ قیادت کرتے تو وہ ہیں، لیکن مین وقت پہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ڈرامائی انداز میں دوبارہ اپیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یہ کیا ہے؟ جب ٹروتھ کمیشن بنا نا، کبھی اس دنیا پاکستان میں بنا، تو آپ کو بہت سے حقائق علم ہوگا۔ پاکستان میں میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کل انہوں نے اسمبلی تقریر فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہی تھا اور آئی جی کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا تو میں یہاں کھڑا ہوں، اور جو بھی باتیں کی وہ خیر کچھ غیر پارلیمانی بھی ہیں۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تھے کہیں جہاں بھی تھے، وہ کہتے میں ادھر ہی تھا تو میرے اوپر نظر نہیں پڑی۔ نہیں تو پھر حکومت گرفتار کر لیتی ہے نا، پھر کہاں تھے؟ لیکن علی امین تو کہتے میں ادھر ہی تھا، لیکن پولیس 4 ریڈ کی اور میں انہیں نظر نہیں آیا۔ تو اس سے یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور نہیں تھے۔ چلے ان کے پاس کوئی معجزاتی طاقت ہوگی، نظر نہیں آئے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، ٹروتھ کمیشن کا انتظار کریں۔ تو یعنی آپ کے خیال سے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ تھے کسی اور جگہ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ ٹروتھ، میں تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد، میں اسی لیے اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں۔ ٹھیک، لیکن اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں دیکھنے والے کیونکہ بہت کنفیوز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بہت کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور تھے کہاں؟ یہ سوال ہے۔ اب ان کی سپیچ کا انتظار تھا کہ وہ بتائیں گے کہ ریڈ ہوا، مجھے لے کے گئے، مجھ پہ تشدد ہوا، دھمکی دی، یا وٹ ایور جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے تو کہا کہ میں تو تھا ہی کے پی ہاؤس میں اور 4 ریڈ ہوئے اور مجھے انہیں نظر نہیں آیا، اور پھر انہوں نے تو حتیٰ کہ غار ہرا کا ایک ریفرنس بھی دے دیا۔ خیر اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو آپ چونکہ بطور وزیر اعظم ان چیزوں کو آپ نے بڑا دیکھا ہوگا کہ ماتحت ادارے پولیس کیسے کارروائی کرتی ہے، تو کیا ایسی کوئی مثال پہلے بھی ہے کہ اس طرح ایک آدمی غائب ہو، بار بار غائب ہو، واپس آئے اور وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا تھا یا محفوظ مقام پہ تھا، یا اور اس کا پولیٹیکل کارکنوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ فار ایگزامپل کل آپ کال دیں، آپ ڈی چوک پہنچیں، اس کے بعد آپ 12-15 گھنٹے کسی کو بھی نہ ملیں، پھر واپس آ جائیں، تو آپ کے پارٹی کارکنان تو اسے ڈس اپوائنٹ ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی کارکنان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا ان کے معجزاتی عمل کو قبول کرتے ہیں یا ان پہ شک شبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت بڑی مختلف ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے کیونکہ واضح تو آپ نہیں بتا رہے، لیکن اشاروں میں آپ جو کہنا چاہتے واضح ہیں میرے کو ثبوت نہیں ہے نا، میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ سر اس پہ 1-2 سوال آپ سے میں مزید اسی سبجیکٹ پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کوئی بیک ڈور پہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں کچھ چل رہا ہے اندرون خانہ، جس کا علی امین گنڈا پور صاحب شاید ایک بیچ میں ایک برج ہیں، جو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، گم ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، حکومت بھی چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی بدستور ہیں، بہت ساری چیزیں، تو یہ بیک اینڈ پہ کیا ہے؟ دیکھیں بیک اینڈ کا مجھے علم نہیں ہے بیک اینڈ کیا ہے، لیکن بیک اینڈ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تو یہ بیک اینڈ والی باتیں ہوتی ہیں مفاد کے لیے۔ ٹھیک، آج صرف ایک مفاد ملک میں ہونا چاہیے جس کی ضرورت ہے ملک کو، باقی ہر ایک کو کرسی بھی چاہیے ہوگی، کچھ معاملات سے ریلیف چاہیے ہوگی، یہ ان کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو بات ملک کی کرنی پڑے گی۔ ملک کے جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج نہ حکومت کو سمجھ ہے نہ اپوزیشن کو سمجھ ہے، نہ میں ان کی اب نیت پہ بھی شبہ کرتا ہوں، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نیت پہ، دونوں کی نیت اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ انتشار چاہتے ہیں؟ آج آپ کی ذمہ داریاں ہیں، الیکشن میں جو کچھ ہوا سارا پاکستان جانتا ہے، ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے، جو کرسی پر بیٹھے ہیں کرسیاں ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے، آج ملک کی بات کریں۔ یہ 8واں مہینہ ہے، میں نے آج تک نہ اپوزیشن سے نہ حکومت سے پاکستان کے بارے میں کوئی بات سنی ہے۔